السلام علیکم ایریز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے 20 مارچ سے، اور 21 مارچ سے ایگزالٹڈ سن جب ہوا تو ایریز کا پیریڈ شروع ہوا۔ ایریز کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں کچھ عرصے سے بتا رہا تھا کہ ٹائم آف اپرچونٹی تھا، وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کے انکم ہاؤس میں یعنی ٹورس ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس 26 مئی تک بہترین سائن انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ابھی کرنٹ پوزیشن جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 2-3 اور میجر پوزیشنز چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پچھلے ہفتے میں آپ کا جو 12th ہاؤس تھا اسٹرولوجیکل سائن میں تھا، وہاں پہ پلینٹ مارس موجود ہوا سیٹرن کے ساتھ۔ اس کے بعد مرکری آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے، اور جوپیٹر اسٹل آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کریئر اور پرسنل گولز کو اچیو کرنے کا ایک پیریڈ ہے، بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس پیریڈ میں بڑی ہارڈ ورک اور سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نیچر اپرچونٹیز دیتی ہیں آپ کو۔ یعنی بہت سے لوگوں نے جن کو سوچا کہ ہمارا کریئر میں چیزیں چینج آ رہی ہیں، یا فار ایگزامپل ایک فیز ختم ہوا دوسرا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں، تو ایگزیکٹلی آپ کا سائن ایسا ہی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ جناب آپ کی جو فیز ہے انکم ہاؤس میں، مہمان ستارہ جو بلیسنگز لے کے آتا ہے پچھلے 3 سال سے، وہ آپ کے 12th ہاؤس سے شروع ہوا، پھر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آیا، پھر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آیا، اب یہ 26 مئی تک یہاں پہ براجمان ہے، موجود ہے، اور آپ نے اس پیریڈ میں بہترین پلاننگز کرنی ہے۔ کریئر اور پرسنل گولز کو اچیو کرنا ہے، یہ آپ کا فوکسڈ اور ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ٹائم از شارٹ، اور اسے پوری توجہ کے ساتھ مینیج کیجیے گا۔ اسپیشلی اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس ویک میں، یعنی یہ 25 مارچ سے جو شروع ہو رہا ہفتہ اور 1 اپریل تک جو رہے گا، اس میں مون پوزیشن ایز اے کیٹلسٹ بہترین کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ یہ آپ کو اپرچونٹی دے رہی ہے کہ جناب آپ معاملات زندگی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ انکم اور مالی معاشی معاملات بہتر ہیں۔ ریسیولز ایبلز کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بڑا بہتر اور پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدھ اور جمعرات سے جو پوزیشن چینج ہو رہی ہے، دیٹس فردر فیوریبل فار یو۔ بلکہ میں اسے دوسرے لفظوں میں کہوں، چونکہ مون اس وقت جو ہے وہ 2 ڈگری پہ، اس کے بعد 8 پہ جب 30 سے بدل کے سوئچ اوور کرے گا، آپ کے انکم ہاؤس کی طرف جائے گا 8th ہاؤس میں، تو وہاں پہ چیزیں اور امپروو اور بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے اس پیریڈ میں اپنے آپ کو مالی معاملات کی طرف مختص کرنا ہے۔ آپ کے جو گول فائنینشیل ہیں ان کو اچیو کرنا ہے، اگر کوئی ریسیویبلز ہیں تو وہ کرنا ہے، کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ٹارگیٹس ہیں، کوئی میٹنگز ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر فوکس اور کنسنٹریشن کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چیلنجز آپ کے ساتھ جو آئیں گے زندگی میں، وہ چیلنجز آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے اپنی خواہشات، ایمبیشنز کو اور ایک بڑے بیلنس رکھنا ہے پیشنس کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہوگا، یہ آپ کی لائف میں بہترین رول پلے کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ اپرچونٹی اگر ہم کہوں تو لیڈرشپ اپرچونٹیز بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ رولز ایسے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا سکل، آپ کی کوالٹیز، ہڈن ٹیلنٹس جو ہیں اٹھ کے سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ نے اپنے سکل کے ساتھ ساتھ ایموشنل بیلنس رکھنا ہے۔ امپلسونیس یعنی جلد بازی اور ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، خاص کر غصے کا فیکٹر۔ وجہ یہ کہ 12th ہاؤس میں سیٹرن اینڈ مارس جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بڑی پیکولر قسم کی اسٹیٹ آف مائنڈ بنتی ہے، ہماری خیالات میں چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انرجی ٹو دا برین بڑی اور طرح کی موو کرتی ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ کہیں فزیکل سلو، لیتھارجی، اور آپ فیل کریں گے کہ شاید آپ جتنا کام کرنا چاہتے ہیں اتنا جسم آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جسم کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انفورسین فیکٹرز آپ کے برین کے اوپر بنتے ہوئے دکھائی دیتے، تو اس لیے ایسے پیریڈ میں ہم کہتے ہیں اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور خاص کر آپ کا نیک، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا سر۔ اس میں اگر خاص کر کچھ انڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جا کے مائیگرین اور ایسی چیزیں جن کو ریگولر ہوتا ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے، تو آپ کو اس میں ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کام، کوئی بزنس کرنے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لیگل معاملات جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنے۔ آفس میں آپ کی جو جسے کہتے ہیں رسپانسبلٹیز ہیں، انہیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پرفارم کیجیے گا۔
راہو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، یعنی ایریز ہاؤس میں موجود ہے، تو یہ کبھی کبھی انفورسین ڈیلے چیزوں کو پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے امپلسونیس پیدا ہوتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس چیز کو زیادہ فیس کرنا پڑے گا، اور خاص کر اگر ان کا تعلق پرائیویٹ سے بزنس کی طرف ہے۔ خواتین کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ یہ ایک بہترین ٹائم ہے، رشتے ناطے چیزیں ان چیزوں کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ پلاننگ پیریڈ بھی آتا ہے جہاں پہ آپ اپنی کنسنٹریشن کی وجہ سے کچھ سورس آف انکم بنا سکتی ہیں۔ بچوں سے متعلق ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب۔ ایجوکیشن، کریئر، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں رومانس کی بات نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رومانٹک پوزیشن ذرا سی کرٹیکل بنتی ہوئی، مارس اینڈ سیٹرن جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کپلز کو، لوگوں کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ سنی سنائی ادھوری نامکمل باتیں ہوتی ہیں جو ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ وقت ہوتا ہے کلیئرٹی کا، اور کوئی کسی قسم کی کہیں پہ بھی کوئی غلط فہمی ملے تو آپ کی کام یہ ہے کہ آپ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا بغیر کوئی ری ایکشن دیے۔ تو یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور ایک چیز اور، آپ کا پروگرام یعنی ایریز کے بارے میں جو سیکرٹ آف ایریز وہ ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے، میرے خیال منڈے تک آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ جس وقت آپ یہ پروگرام سنیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا یعنی ایریز کون لوگ ہوتے ہیں، آپ کے سائن کے کامیاب لوگ کون ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، اسٹرینتھ کیا ہیں اور کمزوریاں کیا ہیں، یہ چیزیں آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے آپ کو فردر سمجھنے کی اور امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ پھر بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں سکسیزفل ہو سکیں۔ اسے ضرور سنیے گا اور اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو اسے شیئر کیجیے گا، اور دوسری بات سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، لائکس کیجیے اور کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کے اپنے سائن میں۔ اسٹرالوجیکل پیریڈ میں دو ستاروں میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا 11th ہاؤس ہوتا ہے جسے ہم خواہشات کے حصول کا پیریڈ کہتے ہیں۔ یہاں پہ دو ستارے شدت کے ساتھ آ کے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جب جا کے جڑتے ہیں مارس، سیٹرن اینڈ وینس، تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کہیں دو قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تذبذب کی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مزاج میں بہت سی چیزوں کے بارے میں انسرٹینٹی ہے، کوئی مواقع ملتے ہیں کام کے تو وہاں پہ بھی آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ اچھے طریقے سے سکسیزفل نہیں ہوں گے۔ یہ کنفیوژن کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اصل میں جو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے وہ لرننگ اور ایکسپلوریشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ لرننگ ایکسپلوریشن اس لیے کہ وہ جوپیٹر، وہ ستارہ جس کا میں اکثر آپ سے بارے میں کہتا ہوں کہ دوستو یہ 12 سال بعد ٹورس میں آیا ہے۔ یہ 12 سال بعد آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ 12 ایئرز میں آپ نے زندگی سے جو سیکھا اسے آزمائیے، جو غلطیاں کی اس سے سبق حاصل کیجیے اور فیوچر کے بارے میں اپنے پلان کو بہتر کیجیے گا۔ اور اب یہ مہمان ستارہ صرف 26 مئی تک آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، پورے ایک سال سے براجمان تھا، اب یہ آگے نکل جائے گا اور یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور خاص کر اس میں یہ کہوں گا کہ جو تقریباً 27-28 مارچ جو ہے یہ جوائنٹ کام کرنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی بزنس وینچرز ہیں، کوئی آپشنز ہیں جس کے بارے میں آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سٹیپ لینے کا وقت ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں رشتے ناطے ساری چیزیں بھی طے ہو سکتی ہیں۔ جاب لیس لوگوں کے لیے بھی یہ اپرچونٹی پیریڈ ہوتا ہے جہاں آپ اگر اپلائی کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر اور پازیٹیو رسپانس لے کے آئیں گی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف میں جو آپ نے پلان، جو خواہشات، جو گول سیٹ کر رکھے تھے اپنے ٹارگٹ کے حساب سے، شاید وہ اچیو نہ ہوں۔ اس کے بارے میں اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں، مطلب ڈسہارٹ نہیں کر رہا، محتاط کر رہا ہوں، تھوڑا سا بتا اس لیے رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ہائی ایکسپیکٹیشن جب نہیں ہوتی تو ہم اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے میری سجیشن صرف یہ ہے کہ چونکہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جہاں فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی ریسیویبلز ہیں 1,00,000 روپے کے اور آپ کہتے ہیں کہ میں پورا لوں گا، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 50% ریسیو ہوتا تو لے لیجئے گا۔ یعنی یہ ایک مثال ہے آپ کی پلانٹری پوزیشن کی کہ جو آپ کے ایفرٹس اور سٹرگلز کا رزلٹ آپ کو دینے جا رہا ہے، تو اس لیے آپ نے اسی پوائنٹ آف ویو سے رہنا ہے اور تھوڑا سا اپنا جو کمفرٹ زون ہے اسے آپ کو نکلنا ہوگا، سٹرگل کرنی ہوگی، ہارڈ ورک کرنا ہوگا، اور یہ سب کے لیے
خواتین کے اوپر رسپانسبلٹی ود ان ڈومیسٹک افیئرز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح بزنس جاب سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں کچھ چیلنجز زیادہ ہوں گے جہاں آپ کو فیس کرنا پڑے گا, اور آف کورس اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہے ہی, اور خاص کر یہ ایگزام اور ان چیزوں کا پیریڈ ہے تو آپ کو تو بیٹا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ سیٹرن اینڈ مارس جب یہ دو اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ کنسنٹریشن کو ویک کرتے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر کچھ ایسے خیالات, کچھ ایسی چیزیں آتی جو ہمارے بیسک جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, ہماری توجہ کے ادھر ادھر کر دیتی ہیں. میں اسٹوڈنٹس کے لیے ٹین ایجرس کے لیے اسپیشلی بات کروں گا 13 to 19. آپ کی جو ایجوکیشنل ٹاسک آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, خاص کر موبائل چیزوں کو ذرا سا اوائڈ کیجیے گا, فرینڈ سرکل کو کم سے کم رکھیے گا. اس کے بعد وقت آپ کے پاس ہے, جو مرضی کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشنل پلاننگ اور پرسوٹس کے لیے آپ نے کام کرنا ہوگا. اس سلسلے میں یو مے ہیو ٹو ٹریول, اور خاص کر ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو سینئر کلاسز کے ہیں, فارن ایجوکیشن پلان اگر آپ کا ہے اس سلسلے میں اپلائی کرنے کا بھی وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ساتھ دوسری چیز بنتی ہوئی یوں دکھائی دیتی ہے کہ لاسٹ فیز میں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایموشنل کرنچ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی فرائیڈے سیٹرڈے اس طرح کا ہوتا ہے جہاں کسی وجہ سے ایکسپینس کی بڑھ سکتے ہیں, اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے, اور شاید آپ کے پاس فائنینشیل کرنچ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے. لیکن آؤٹ آف بلو آپ کی کوئی سپورٹ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کسی صورت میں آپ کے معاملات زندگی کو بہرحال مینج کر لے گی اور سنبھال لے گی. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اور سب سے اہم, جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا بلیسنگز کا ستارہ جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے. اور آپ نے جیسا جتنے عرصے سے آلموسٹ تقریباً 6 ماہ سے میں یہ ہاروسکوپ کر رہا ہوں ویکلی, آپ نے اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ کیسے کی, کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, اپنے ایموشنز کو ذرا آپ نے سنبھال کے رکھنا, اسپیشلی میرڈ لوگوں کے لیے, اور خاص کر ٹین ایجر میں ینگ میرج کپل جن کی ریسنٹلی کوئی یعنی نئے شادی شدہ ان کو. اس کی وجہ یہ کہ سیٹرن اینڈ مارس جب بھی ہوتا ہے آپ کا یہ 7th ہاؤس ہے, تو وہاں آپ ایگو کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے اسپاؤس سے, اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں, آئسولیٹ ہوتے ہیں, اور یہ بات بگڑ سکتی ہے, بگڑتے بگڑتے زیادہ خراب ہو سکتی ہے. گو کہ ایک پازیٹیو پلینٹ موجود ہے جو آپ کو سنبھال رہا ہے, محتاط کر رہا ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی دل کھٹا ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں جس کے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اپنے ریلیشن شپ کو دیکھیے گا, اور کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو تو یہ سوچیے گا کہ دونوں میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں, وقت کا ہے, کیونکہ وقت برا ہے, ستارے برے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انسان نہیں برا ہوتا, اس کا وقت برا ہوتا ہے. لیکن وقت برا ہو تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا, برے وقت کو مزید کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنا سکتے کہ برا وقت ہے تو میں برا ہی کروں گا یا کروں گی. نو, یو ہیو ٹو بی بیٹر. آپ نے اس کے اگینسٹ کام کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسٹیپ ڈاؤن آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ نے اپنے امپلسونیس اور ان چیزوں سے نکلنا ہے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, اور کوئی رائے ہو تو لکھ بھیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں, برکتوں رحمتوں کا مہینہ, اپنے لیے خوب دعائیں کیجیے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جوپیٹر جو آپ کی بیٹھا ہوا ہے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں, جسے ہم کہتے ہیں سر میں رحمت کا سایہ آ چکا ہوا ہے, اس لیے یہ دعاؤں کا وقت ہے. ایفرٹس کے ساتھ ساتھ ایموشنل, اسپرچول, ریلیجیس, سائیکولوجیکل ایک اسٹرینتھن کرنے کا وقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنیکٹ کیجیے گا نیچر کے ساتھ, جہاں سے ہم سب کو انرجی آتی ہے. تو انرجی لیجیے گا اور بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم جناب. رمضان کا مہینہ, آپ سب بیزی ہوں گے اپنے اپنے معاملات زندگی میں, اور اگر دور دراز کے ممالک میں رہنے والے جہاں پہ وہ اہتمام نہیں ہوتا جو اسلامی ممالک میں ہوتا ہے, وہ اپنی اپنی کمیونٹی کے ساتھ, میرے کچھ دوست میرے ایسے ہیں جو میرے
سننے والے چونکہ ساری دنیا میں موجود ہیں، میں ان سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، کچھ کی جگہ روزہ بہت آسان، کچھ کی زیادہ، لیکن یہ ایک فیسٹیوٹی کا وقت ہوتا ہے، ایک تہوار کا وقت ہوتا ہے، ایموشنلی ایک دوسرے کے قریب آنے کا وقت ہوتا ہے، ساتھ نبھانے کا وقت ہوتا ہے، خیال کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا جمنائی اس لیے آپ کے سائن میں بات کر رہا ہوں کیونکہ 10th ہاؤس آپ کا جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ چیلنجز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مارس اینڈ سیٹرن دونوں ساتھ ہوتے ہیں، تو ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے آپ کو جتنی سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی۔ البتہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ آپ کے 12th ہاؤس میں آؤٹ آف بلو کوئی آگے بڑھتا ہے اور آ کے آپ کے ہاتھ تھامتا ہے، جو آپ کے بہت سے معاملات زندگی کو بہتر کرتا ہے اور آپ آگے چلنے لگتے ہیں۔ اس کو خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ رحمت آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، لیکن چیلنجز آر دیئر، اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ گورنمنٹ سروس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، بہت زیادہ اسٹریس اینڈ ٹینشن، اسپیشلی کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کا تعلق، کیونکہ وینس اور سیٹرن اینڈ مارس سارے اکٹھے ہیں جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کے لیے چیلنجنگ ٹائم ہوگا۔ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیوٹیز پرفارم کرنا ہوگی، معاملات دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ گورنمنٹ جاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پہ آپ کی پاورز ہے فنڈز ریلیز کرنے کی، پیمنٹس کرنے کی، سارا کچھ، تو اس ایریا میں آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیئرفل ہونا، تاکہ کسی قسم کی کوئی بلنڈر، کوئی غلطی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے پرابلم کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، اس وقت میں کیے گئے کام جو برے ہوتے ہیں فوراً سامنے نہیں آتے، لیکن اس کے اثرات کچھ عرصے کے بعد جا کے بنتے ہیں۔ اور خاص کر میں یہ 2 دن آپ کو بتاؤں گا، ان 2 دنوں میں آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا کام نہ کریں، کام روک لیں، بس صرف یہ ہے کہ اپنا فائل ورک اچھے طریقے سے دیکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو کسی کی حلق تلفی بھی نہ ہو۔ یہ بھی ایک چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے، خواہ لوگوں کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو محتاط اور پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ وقت بڑا اہم ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ وجہ انات بن سکتی ہیں، خواہیگوں کو ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پوزیشن میں ہیں، حتیٰ کہ ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے سے سپیڈ میں نکل جاتا ہے، تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چیلنج نہ کیجیے گا۔ یہ چیلنج کرنے کا وقت نہیں ہے، آنکھیں دکھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا درگزر کرنے کا وقت ہے، اگنور کرنے کا وقت ہے، سلو پیس پہ اپنے آپ کو لے کے چلنے کا وقت ہے۔ اسٹرالوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت میں جب آپ اپنے ایک بڑی پاور کے زوم میں ہوتے ہیں، طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں، تو وہاں چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کا تھوڑا سا اگنور کرنے کا ہمبل ٹائم ہے، یہ اس کا خیال رکھیے گا۔ انکم معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ مون نے پچھلے 2 دنوں سے کچھ اپرچونٹیز دی تھی، لیکن نہ آگے جاتے ہوئے خیالات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی پارٹنرشپ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیلنجنگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی لین دین کے سلسلے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو بہت بہتر ہوگا کہ اس کے بارے میں ڈسکس کیجیے گا، خیالات رکھیے گا اور جنرسلی معاملات زندگی کو دیکھیے گا۔ بچوں سے متعلق بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑا امپارٹنٹ اور فیصلہ کرنے کا وقت ہے، ان کے بارے میں بھی مثبت اور پازیٹیو سوچ رکھیے گا۔ اسٹرالوجیکل پیریڈ بیسیکلی آپ کے ڈسٹرب ہیں، جس کی وجہ سے کچھ عرصے سے آپ کا 5th ہاؤس بچوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور 10th ہاؤس ہوتا ہے جہاں سروائیول کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، یعنی بزنس میں، جاب میں، چیزوں میں انسرٹینٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جہاں اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کی ریزیڈنس شفٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے آفسز شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ میکنگ، بریکنگ اینڈ شفٹنگ کا پیریڈ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میکنگ از اے پازیٹیو ورڈ بٹ بریکنگ از ناٹ اے پازیٹیو ورڈ، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بریکنگ انڈیکیشنز آتی ہیں، جو بریکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ عوامل پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں چلتے معاملات میں تھوڑے سے جمپس آنے لگتے ہیں۔ تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے ستاروں کی چال ہے کہ وہ آپ کو ایسے معاملات میں الجھا دے جو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، اور آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی۔ تو یہ وقت پرائرٹیز کو سیٹ کر کے اچھے طریقے سے کام کرنے کا۔ کمیونیکیشن بہتر رکھیے گا، کہیں بھی کوئی غلط فہمی ہو تو اپنے، اور کوشش دوسری یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ اگر
کسی غصے میں ہیں، کسی کیفیت میں، تو آپ اپنا میسج ان رائٹنگ لکھیے گا، اور ان رائٹنگ لکھنے کے بعد آپ اس کو 1-2 دفعہ پڑھیے گا، خاص کر اگر کہیں پیمنٹس کے سلسلے میں، نامکمل کام کے سلسلے میں، ریلیشن شپ میں کوئی ایشوز ہیں ان کو کور کرنے کے سلسلے میں ریمائنڈر دے رہے ہیں یا اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، تو اسے لکھنا بہتر ہوگا، اور لکھنے کے بعد پڑھنا بہتر ہوگا۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں، ڈسٹینس پہ بات کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے الفاظ، خیالات تو نارمل ہوتے ہیں، لہجہ ایسا ہوتا ہے جو غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے، اور آپ کی ٹون جو ہے بہت سے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ لکھی ہوئی چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک تو وہ سامنے رہتی ہیں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے آپ کے پاس بھی کہ جہاں آپ واپس پلٹ کے ان چیزوں کو دوبارہ ریڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی لیٹر کسی ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے، یا کوئی شوکاز یا کوئی ایسی چیز آتی ہے جس کے پاس امیج، اگر آپ کے پاس ریزنیبل رپلائی ٹائم ہے تو اس کو اویل کیجیے گا۔ فوری طور پہ کوئی چیز ریئیکٹ نہ کیجیے گا، فوری طور پہ کسی چیز کا جواب دینے کی بجائے مشاورت کے ساتھ کچھ کرنا بہتر ہوگا۔ جناب، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چینج ریزیڈنس، جیسا میں نے آپ سے کہا، بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کنسٹرکشن اور ایسی چیزوں کے بارے میں پلان کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ نے اپنے گھر یا ایسی چیزوں کو بنانا ہے، تو یہ پلاننگ کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنے ہوم ورک سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکیوشن یعنی سٹارٹ آپ بے شک آپ عید کے بعد رکھیے گا، لیکن ابھی ہوم ورک کرنے کے لیے یہ تھوڑا مناسب وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، خاص کر اگر کانٹریکٹ کی شکل میں آپ کام کریں، اپنی سروسز دے رہے ہیں، تو اسے گڈ ٹائم، اس کا خیال رکھیے، اور اگر کہیں کوئی آفرز ملتی ہے تو اسے دیکھیے، خاص کر اپنی فائنینشیل جو آپ کی پرپوزلز ہوں گی ان کو سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے ان کو 2-3 دفعہ غور کرنا ہے، کہ جلد بازی میں محض اس خواہش کے ساتھ کہ آپ کچھ عرصے سے کام آپ کے نہیں ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے ہر صورت میں کام لینا ہے، یہ خیال کیجیے گا کہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن اسی کنفیوژن میں یا اس کی خواہش میں آپ کچھ ایسے اسٹیپ نہ لے لیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل لاس کی انڈیکیشن ہو۔ یہ دوستو آپ کی اس ہفتے کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں، یہ لے کے آپ کے پاس آؤں گا، اور ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں، کوئی اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، کوئی اپنی پلانٹری پوزیشن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی کلیئرٹی چاہیے، آپ لکھ بھیجیے گا، ہم اس کا جواب موسٹلی، میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی باتوں میں عموماً آن لائن ہی کچھ ٹیکسٹ کر کے جواب دے دیا کرتا ہوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا میں پھر کہہ رہا ہوں نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بتائیے کہ رمضان کیسا چل رہا ہے، کیسی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ رہے تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی، اور یہ کوئی وجہ ہوگی تو اس کی کمپنسیشن بھی ہے۔ اس کی کمپنسیشن آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ایک روزے کی وجہ سے ایک فیملی کا راشن دینا، سارا کچھ کرنا، اس سے پورا نظام کائنات چلتا ہے، جو کئی لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ویسے ہم سب لوگ بڑے جنرسلی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور یہ ہے ہی احساس کا مہینہ۔ احساس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنی بھوک کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ وہ لوگ تمام جو دنیا میں تکلیفوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آتے ہیں آپ کی طرف کہ جناب آپ کی یہ ویک ستاروں کی پوزیشن آپ کو کیا میسج دے رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اس میں فوکس کا پوائنٹ پہلے یوز کروں گا کہ آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے۔ آپ کا فوکس ہونا چاہیے اس مہینے میں ریلیشن شپ اور پارٹنرشپ۔ ریلیشن شپ پرسنل، فیملی، سبلنگز، بہن بھائی، اور بزنس پارٹنرز، ان کے ساتھ یہ امپورٹنس ہونا چاہیے۔ اس میں فوکس اس لیے کہ اگر یہاں کہیں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی کریکشن کا وقت ہے، اسے بہتر کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے 11ویں وقت ہاؤس میں موجود ہے، تو حسب خواہش چیزوں کو کریکٹ کرنے کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کی آپ کے لیے آسانیاں دیتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل، اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے اور کچھ عرصے سے یوں ہی چل رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ کہ اگر اس سلسلے میں صلح صفائی کی کوشش بھی کی جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوگا۔ نیک نیتی کے ساتھ قدم اٹھائیے، اسٹیپ لیجیے، پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے پارٹنرشپ کے، پارٹنرشپ میں بھی آپ نے، بزنس پارٹنرشپ میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ریلیشن شپ
اور بزنس پارٹنرشپ یا ایسے معاملات کی وجہ سے کوئی سفر بنتا ہے تو وہ ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے لاسٹ مومنٹ پہ موو کرنے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ آپ فوری طور پہ اگر ابھی عید کے بعد کچھ ایسا پلان کرنے چلے جا رہے ہیں تو اس سفر کی پلاننگ، بکنگ، چیزیں، ارینجمنٹس وہ ٹائملی کیجیے گا. لاسٹ مومنٹ پہ ایسے سٹیپس نہ لیجیے گا، اس میں مجھے پرابلم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس لیے یہ چیز سمجھنی آپ کے لیے بہت ضروری ہوگی. اور بیلنسنگ انڈیپینڈنس اینڈ کوآپریشن، یہ بہت زیادہ ہے کہ بیلنس کرنا آپ نے کہ اپنی انڈیپینڈنس اور دوسروں کی لمٹ، اس چیز کو آپ نے بہتر اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. اور خاص کر یہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ ایک ہائی اتھارٹی پہ موجود ہیں تو ہائی اتھارٹی پہ ہونے کی ہائی مورائل ہونے بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. آپ کو کچھ اسی طرح کی کیفیت سے گزرنا ہے کہ آپ کی اگر جتنی اچھی پوزیشن ہوگی وہاں پہ اتنا ہی ظرف کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس ویک میں آپ کے ساتھ، جو پلانٹری پوزیشن آپ کے لیے ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ کی خواہشات بھی پوری، کیونکہ جوپیٹر آپ کے انکم ہاؤس میں تو آپ کی خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے. 10th ہاؤس میں راہو کی موجودگی سورج کے ساتھ ہے. کمیونیکیشن اپنی جگہ پہ بہترین ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں ایسے کہتے ہیں کہ چنگی پلی کام ہوتا ہوا تھا، کوئی رنگ میں بھنگ ڈالنے والا کوئی کریکٹرسٹکس ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو سارا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی کام سے پہلے کوئی پریزنٹیشن بنا رہے تھے وہ آپ دیکھ رہے تھے، کوئی کام ڈیلیور کرنا تھا وہ تھے، کہیں کوئی آفیشیل میٹنگ میں آپ کے ساتھ کوئی پریزنٹیشن تھی، کہیں آپ کی جاب کے لیے کوئی انٹرویو تھا، تو حسب خواہش یہ چیزیں اگر نہیں ہو رہی تو پہلی بات اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے گا اس بیسٹ سچویشن کے لیے جہاں آپ کو ٹٹولا جائے گا، خریدا جائے گا، ایویلیویٹ کیا جائے گا. اس کے لیے پراپر تیار کیجیے گا. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. مینٹلی آپ کو ریلیکس اینڈ کام ہونا چاہیے تاکہ اچھے فوکس کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے پہ پریزنٹ کر لیں. کیوں؟ رشتے کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، نئی جاب کے لیے انٹرویو وقت ہے، نئی اسائنمنٹ کے لیے انٹرویو وقت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بزنس پرپوزل سبمٹ کر کے بزنس اچیو کرنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ فیکٹر سارے بڑے اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آغاز میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سفر سے متعلق تو چیزیں تھوڑی سی پرابلم انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں اور وہ یہ ہے جناب کہ اس ویک میں جب آپ بالکل لاسٹ آف دی ویک ہوگا، یعنی سنڈے، میرا خیال ہے کہ وہ 30 مارچ، 30 مارچ ہوگی، 29 مارچ ہوگی، وہاں پہ جا کے اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ڈرائیونگ میں کیئر کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا. چھوٹی سی اگر کوئی انفیکشن یا کوئی پیٹ کی خرابی یا کوئی ایسی چیز آتی ہے اس کا خیال رکھیے گا، فوراً اسے سیریسلی لیجیے گا تاکہ ٹائملی آپ اپنے آپ کو بہتر و تندرست کر لیجیے گا. کیونکہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کوئی ایسی انڈیکیشن آتی ہے تو بلا وجہ اس کو لنگر آن نہیں کرتے، بلکہ اس کو فوری طور پہ اس کا مداوع کرتے ہیں، اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پوزیشن جناب آپ کی دوستو اسی طرح کے حالات کی انڈیکیشن کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جناب یہ ستاروں کی پوزیشن ہے آپ کی، اس لیے خدا کرے کہ آپ کے معاملات زندگی بہتر ہوں، اچھے ہوں، زندگی خوبصورت ہوں. یہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا خدا میری دعا آپ کے لیے سنے اور آپ کی دعائیں مجھے دے. ہم ایک دوسرے کے لیے خیالات رکھتے ہیں اچھے، وہ سارے خواب اور خواہشات پوری ہوں. میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ کے اہل خانہ، ہر وہ آدمی جو آپ کے لیے اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ان سب کی خیر ہو. آپ کی مانگی گئی اس مہینے میں دعائیں سب کے لیے پوری ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، یہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے. 10ویں گھر میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ خیر بانٹنے کا وقت ہوتا ہے.
آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جہاں آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں. تو اگر خدا نے آپ کو ایسا مقام، ایسا رتبہ، ایسا وقت دیا ہے تو اس خیر کو تقسیم کیجیے گا جو پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. یہ ایک بڑی فوری طور پہ پوزیشن دکھائی دی تھی جو میں نے آپ کو دیکھ کے میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. اس کی وجہ یوں دکھائی دیتی ہے مجھے کہ یہ آپ کا وقت جو ہے صحت اور کام دونوں چیزوں کو فوکس، یعنی آپ کا جو ہے دونوں چیزیں، صحت بھی ہے اور کام بھی ہے، اور ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے مینج بھی کرنا ہے، سکسیزفلی ڈیل بھی کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جب چیلنج بھی ہوتا ہے اور کام بھی ہوتا ہے تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم کبھی کبھی امپیشنٹ ہو سکتے ہیں. ہم کوئی ایسا لب و لہجہ، ایسی گفتگو کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی دل شکنی ہوتی ہے. لیکن آپ کے لیے پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ دل شکنی ہوئی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کا کوئی کام ہے وہ بندہ ہی کام چھوڑ کے چلا جائے. یا آفس میں لوگ ہیں تو وہ آپ کے خلاف محاذ بنا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 8th ہاؤس میں پلینٹ 2-3 نیگیٹو ہیں جو ذرا سی چیزوں کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، خراب بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بھی میں نے جیسے یہ کہا تھا کہ آپ نے بہت خیال رکھا، اور خاص کر اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیماری بلڈ پریشر اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں آپ نے بہت خیال رکھنا. اس کی وجہ یہ کہ مارس اینڈ سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہیں. بی پی اپس اینڈ ڈاؤن ہو تو خیال رکھیے گا. وجہ یہ ہوگی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کے اثرات آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ پہ پڑیں گے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے سلسلے میں پڑیں گے، اور ان ڈیلنگ کی وجہ سے آپ کا مزاج جو ہے بگڑ سکتا ہے. آپ کے ساتھ لوگوں کا شکوے شکایات پیدا ہو سکتی ہیں، جسے کہتے ہیں نا اچھا بھلا امیج آپ کا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. سفر کے معاملے میں چیزیں بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ اگر کسی کام کے سلسلے میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو اس کی ضرور پلاننگ کیجیے گا. یہ ٹائم آپ کے لیے بہترین ہے. ڈیلی روٹین کو ایک خاص پیٹرن کے ساتھ مینج کیجیے گا، بلکہ تھنگس ٹو ڈو ٹائپ ایک پیپر آپ بنا کے رکھیے گا تاکہ آغاز دن کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ آج آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں اور اکارڈنگلی آپ نے کس چیز کے اوپر کتنا وقت دینا ہے. آرگنائزیشنل ایفرٹس لیڈ ٹو ایفیشنسی گین یہ رہیں گی آپ کی، یعنی آپ اپنے گروپ کے ساتھ مل کے اپنی آرگنائزیشن، اپنی کمپنی، اپنی بزنس کے بیسٹ امیج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کامیاب ہوں گے. اور نئے بزنس گین کرنا چاہتے ہیں، نئے کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو جنرلی میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت آپ کے لیے بڑا سعد اور بہترین اور کمفرٹیبل ہوتا ہے. بچوں سے متعلق میں ذرا سا کہوں گا کہ تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی ینگسٹر بچے اگر ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے کسی بچے کو ایگزام میں پرابلم ہوئی یا کچھ کم نمبر آئے تو اس کو کوئی ایشو نہ بنائیے گا، بلکہ اسے انکریج کیجیے گا تاکہ وہ نیکسٹ پیپرز کے لیے ایک زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ، فرینڈلی جیسچر کے ساتھ جو آپ کی طرف سے ملے گا، اپنے آپ کو بہتر طریقے پہ پریزنٹ کر سکے گا. اور انکم کے معاملات میں یہ کہوں گا کہ جناب ذرا سا ہاتھ کھینچنے کا وقت ہے. فضول خرچی کو ذرا سا ختم کیجیے گا، بہت ضروری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر فوکس کیجیے گا. اسی طرح اگر آپ کی کوئی رینوویشن، گھر انٹیریئر ڈیکوریشن کو ایسی چیزیں ہیں تو وہاں پہ بھی بجٹ پہلے طے کیجیے گا، پھر کوئی اسٹیپ لیجیے، کیونکہ آپ کے 8th ہاؤس میں جو ہے ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کے بجٹ کو ڈسٹرب کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کہیں سے کوئی ریسیویبل کی امید ہے اور اس کی بنا پہ کچھ خرچ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ نے زیادہ احتیاط کرنا ہے، کیونکہ ریسیویبلز آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ٹائملی ملے اور 100% ریسیو ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کوئی پلان کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پرسنل ریلیشن شپ آر ویری امپورٹنٹ، اس میں آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کا مظاہرہ کیجیے گا. چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنے کا وقت ہوگا. یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کی ستاروں کی ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے. اسی کی روشنی میں جناب پورا ویک بنتا ہوا دکھائی دیتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا کرے کہ آپ کے لیے لمحہ لمحہ اچھا آئے اور ایسا وقت آئے جو وہ چیزیں جس کی میں نے نشاندہی کی تھی جو مجھے ڈسٹرب دکھائی دیتی ہیں ان کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا ایک بڑا روحانی سا مہینہ ہے یہ، اس لیے کہ ہر ستارے میں ایک خاص ستارہ خاص وقت پہ خاص جگہ پہ
موجود ہوتا ہے. 9th ہاؤس ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شعور کا ستارہ ہے. یہ ایک ایسا سا ستارہ ہے جہاں پہ ہم اپنی زندگی میں ایسے معاملات زندگی جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا اسے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ خود بخود وہ دریچے کھلتے ہیں جو ہمارے ذہن کو روشن کرتے ہیں. ہمارے گتھیاں، خیالات کی گتھیاں جو کنفیوز کرتی ہیں، ان کے ہمیں حل ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو 9th ہاؤس بہترین. اور ویسے یہ میں نے اس لیے بھی بات کی کہ یہ آپ ارد گرد سب طرف ماشاء اللہ مسلم ممالک میں آپ دیکھتے ہیں، آپ جہاں جہاں پہ بھی رہتے ہیں، اور خاص کر اگر آپ کسی یورپ امریکہ میں بھی تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہے تو وہاں رمضان کی ایک بڑی گہما گہمی دکھائی دیتی ہے. دعائیں ہو رہی ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، لوگ خیرات کر رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، محبت کے مظاہرے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح یہ پوزیشن آپ کے اپنے سائن میں بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کے 7th ہاؤس میں پہلے پلینٹ سیٹرن جو پچھلے سال سے موجود تھا، جو چیزوں کو ڈیلے کر رہا تھا، ڈسٹرب کر رہا تھا. آپ کے پلان کچھ تھے، ستارے کچھ اور پلان کر رہے تھے. آپ کچھ سوچتے تھے، چیزیں کسی اور طرح ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں. آپ نے معاملات زندگی کو اچھے کے لیے اٹھایا لیکن وہ کسی ایک جگہ پہ جا کے رک گیا. تو یہ میکنگ بریکنگ، رکنا، چیزیں یہ ساری جاری تھی اور رہیں، ابھی بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گئی ہیں، ابھی بھی ہیں. لیکن ایک ستارہ چینج ہوا اور وہ چینج ہوا وینس. وینس آ کے پائسس کے ساتھ ٹھہرا تو اس نے ان سارے سخت حالات میں بھی آپ کو پیس آف مائنڈ دیا، کمفرٹیبل کیا، پیشنس پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنے کے قابل ہوئے. اپنے دل کے بارے میں جو خیالات تھے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے سلسلے میں آپ بڑے کمفرٹیبل ہوئے. اور یہی چیز ہے کہ جو آپ کو ذرا سا آگے بڑھا رہی ہے، لے کے چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی معاملات زندگی کو، خاص کر فائنینس اور کریئر، یہ مہینہ اگر میں ویک ہوں تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو آپ کو جس کو سمجھتے ہیں کہ کر سکتا ہے اس میں تذبذب کا مظاہرہ نہیں کرنا. آپ نے کسی سے مدد لینے میں کوئی نہیں کرنا. انسان بہت زیادہ کمزور ہے، جسے کہتے ہیں بے بس ہے، خدا نے اسے ایسا ہی بنایا. بڑے سے بڑے آدمی کو کبھی چھوٹے سے چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں کہ چھوٹے بڑے کچھ بھی نہیں ہوتے. وقت کی اہمیت اور امپورٹنس ہوتی ہے کہ کس وقت کون کہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے معاملات زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آپ نے سب سے زیادہ خیال جس چیز کا رکھنا ہے، جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ پرسنل ریلیشن شپ کا رکھنا ہے. وہ آپ کے کاروباری ہیں، وہ آپ کے فیملی، وہ آپ کے سبلنگ ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کے اسپوز ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ. کیونکہ مارس اینڈ سیٹرن جب یہ ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ نہیں لیکن آپ کا اسپاؤز اریٹیٹ ہو، وہ امپلسو ہو جائے. تو آپ نے اس کی طرف سے کیے گئے کسی ری ایکشن کو بھی ذرا اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرنا، جسے کہتے ہیں کہ سپیس دینی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سپیس دیتے ہیں تو وہ جو امپلسونیس ہوتی ہے، جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے شدت کے ساتھ جو ہمارے دماغ میں آئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں لاجیکل کرتی ہے، نہ کہ امپلسو کرتی ہے. تو یہ چیز آپ نے زیادہ خیال رکھنی ہے. فائنینشیل معاملات میں ذرا سی امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. چلو اچھی خبر ہے آپ کے لیے، اس میں امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی کیونکہ سن اینڈ مرکری دونوں چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ امپرومنٹ خود نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو سٹیپس لینے ہوں گے، آپ کو کوشش کرنی ہوگی، بات کرنی ہوگی. اگر آپ بہت عرصے سے کسی ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں، پروموشن چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں اپنی پرفارمنس کو دیکھیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے باسز کے ساتھ اپنے پرابلمس کو شیئر کیجیے گا، گریوینسز کو انہیں بتائیے گا. بتانے سے چیزیں بہتر ہوں گی، ٹھیک ہوں گی. تو یہ جو پلانٹری پوزیشن ہے جناب، اس چیز کا آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ کو اٹھنا ہوگا، بولنا ہوگا، تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. بچوں سے متعلق یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی میرج یا ان چیزوں سے متعلق جہاں ان کی زندگی کے فیصلے کرنے، تو فیصلوں کے لیے بھی یہ وقت بہت مناسب ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ آپ چاہتے ہوئے بھی شاید کنفیوز ہیں کہیں اپنے رزلٹس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ. لیکن میں یہاں یہ کہوں کہ یہ اسٹرالوجیکل سائن ہے.
یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا ہو، بلکہ آپ کی فیلنگ ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو انگزائٹی ہے اگر آپ کی جاری رہی تو پھر واقعی آپ کے ریزلٹس اس کے وجہ سے اثر انداز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے. لہٰذا اپنا کانفیڈنس کو بہتر کیجیے گا، ریسٹور کیجیے گا، شوگر انٹیک اچھا رکھیں، آکسیجن کیجیے گا بہتر، اور واک شاک کیجیے گا تاکہ بلڈ سرکولیشن ہمیں اچھی ملے، جس سے ہماری صحت، آپ کی صحت، آپ کی ہیلتھ، وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جوپیٹر خدا کی رحمت تو وہ تو ہے ہی ہے بڑے اچھے سائیکل میں، لیکن اس کے اگلے 2 دن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی سفر کو آپ اوائڈ کر رہے تھے، نہیں جانا چاہتا تھے، رمضان کے بعد کچھ پلاننگ کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسی ضرورت انفورسین بن سکتی ہے کہ شاید اگین آپ کو ٹریول کرنا پڑے، سفر کرنا پڑے. تو یہ ٹریول انڈیکیشن بھی، آپ کی موومنٹ انڈیکیشن بھی، جو کہ ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے سفر آپ کے لیے، وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو جناب پلاننگ کیجئے، نکلیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. فائنینشیل میٹر جیسا میں نے کہا کہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ایکسپینس کو بھی آپ نے اکارڈنگلی مینیج کرنا ہوگا. پریورٹیز آپ کی چینج ہونی چاہیے. اننیسیسری ایکسپینس کو آپ نے نہیں کرنا بلکہ سیونگ کی طرف جانا ہے. اس کی وجہ دوستوں میں آج آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. 2025 کے بعد جو پلانٹری پوزیشن ہوگی اس میں کچھ ایسا وقت آپ کے لیے آئے گا جہاں پہ چیزیں سلو ہوں گی. شاید انکم کی ریل پل وہ نہ ہو جو آج ہے. تو اسی ریننگ ڈیز کے لیے، اسی وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھنا ہوگا، محتاط رکھنا ہوگا. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کے لیے. اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ پھر انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے. سر دست اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری ہمیشہ کی طرح جو ریکویسٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ شیئر کیجئے گا چینل، سبسکرائب کیجئے گا چینل، اور کوئی پرپوزل ہو، کوئی رائے آپ کی ہو تو وہ لکھ بھیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. خدا کرے آپ خیریت کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں کروں، بہت آسانیاں کروں. اور جہاں جہاں مجھے مشکل وقت دکھائی دیتے ہیں، مشکلات تو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. وقت ہمیں آگاہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بادل ہمیں بارش کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی طوفان کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ہم پھر اکارڈنگلی ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے کچھ انتظامات کرتے ہیں، اور جہاں بس نہیں چلتا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میرا بھی تعلق آپ کے لیے یہی ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. آپ یقیناً میرے لیے بھی کرتے ہوں گے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تھوڑا سا یہ وقت آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ویک میں آپ کی پریورٹیز اگر میں بات کروں تو وہ ہوم، گھر اور فیملی، یہ 2 ہونی چاہیے. یہ میرے اگر آج ہم 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو فرسٹ جو فوکس ہوگا وہ فوکس آپ کا گھر اور آپ کی فیملی ہونی چاہیے. گھر سے مراد جہاں آپ رہتے ہیں اس میں کوئی کام توجہ طلب ہے، اس کا خیال رکھیے گا. اسپیشلی اگر میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے شارٹ سرکٹس ہیں یا بجلی کے معاملات اگر توجہ طلب ہیں تو اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے. یہ مکان، گھر، ریزیڈنس سے متعلق ہے. اس کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں فیملی کی. تو فیملی کے سلسلے میں بھی آپ نے اپنے معاملات کو بہت بہتر دیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیونتھ ہاؤس ہوتا ہے ہمارا ریلیشن شپ کا، اور خاص ریلیشن شپ ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف. آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں، وہ آپ بزنس میں ہیں، پارٹنرز ہیں، وہ یہ سارے ایریا بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو اس ہاؤس کا رولنگ پلینٹ مارس ہے وہ آپ کے 6th ہاؤس سیٹرن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو جہاں پہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ چلتے چلتے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی پریورٹیز یا آپ کا فوکس جو ہے گھر اور گھر سے ریلیٹڈ. اب پارٹنرشپ بھی آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا فائنینشیل سسٹم چلتا ہے، اکنامکلی آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اگر اس ایریا کو افیکٹ کرے گا تو پھر بھی گھر ڈسٹرب ہوگا. تو گھر ہر 2 صورت میں افیکٹ کرتا ہے، اس لیے آپ نے اس پریورٹیز کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ بیلنس رکھنا ہے آپ نے پرسنل اور پروفیشنل لائف کے ساتھ. اگر آپ کے اسپاؤس کو آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ زیادہ وقت نہیں دے رہے، آپ اپنے وقت کا ایسا استعمال کر رہے ہیں جو شاید نان پروڈکٹیو ہے، فائدہ مند نہیں ہے، تو یہ شکوہ، یہ شکایت ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں لیم ایکسکیوزز کی بجائے، آرگومنٹ کی بجائے
میرا خیال یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بحث میں نہیں آپ نے پڑھنا، اسے کہنا کہ اوکے میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی. یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں میں نے کہا کہ آپ کا سیونتھ ہاؤس ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، سیونتھ ہاؤس وائف بھی ہو سکتی ہے، اور سیونتھ ہاؤس پارٹنر تو آلریڈی ہیں ہی ہیں. اور وہ سیکنڈ اس کی وجہ اس لیے بھی ہے کہ جب آپ کا راہو جب کسی ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا سا ستارہ ہے جو چیزوں کو روکتا ہے، غلط فہمی کرتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ رینگنے والے کیڑوں کی طرح، جیسے کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ چونٹی ہمارے جسم کے اوپر چل رہی ہے، لیکن انٹل انلیس کے خاص ایسے نروس کے پاس نہ پہنچے جو سینسٹیو نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اسی طرح کچھ چیزیں آپ کے اس سسٹم میں بھی ایسی ہوتی ہیں جو شاید کچھ دنوں کے بعد سامنے آئیں یا آئی ہوں، تو وہاں آپ فوری طور پہ بڑے ڈیفینسو ایگریسو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایگریسو نہیں ہونا، ڈیفینسو ہونا، لاجیکل ہونا ہے، سینسیبل ہونا ہے، تاکہ چلتے نظام میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو. دوسری چیز میری آپ کے ساتھ یہ ہوگی کہ آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ اچھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ٹیمپٹیشن ہے بزنس سے ریلیٹڈ تو وہ شاید اتنی لوکریٹو نہ ہو، اتنی پروڈکٹیو یا اتنی پازیٹیو نہ ہو جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی کیفیت میں، ایسی پوزیشن میں آپ نے بڑا کیئرفلی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیئرفلی اس کو جانچ کرنا ہے، جانچنا ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج، اسپیکولیشن، جہاں جہاں پہ بھی چیزیں دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے فائدہ یا نقصان دیتی ہیں، وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ پرسنل اٹینشن کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے. اس لیے یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے. ویسے یہ ٹائم ہے ایسا جہاں پہ ہمارے پاس مواقع آتے ہیں، اپرچونٹیز چل کے آتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں پہ ٹیمپٹیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے. دکھانے والا بڑی روزی پکچر دکھا سکتا ہے، لیکن جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو شاید وہ اس وقت روزی کی بجائے رونا تھوڑا سا ہو، وہ ایسا نہ ہو سلسلہ. تو اس لیے ذرا سا کسی ایک پرپوزل کو جب آپ دیکھ لیں تو مشاورت کیجیے گا، کسی دوسرے بندے سے ڈسکس کیجیے گا، پھر آپ آگے بڑھیے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے لیکن لمحوں میں اجاڑا جا سکتا ہے، لوز کیا جا سکتا ہے. یہ چیز ہی ایسی ویسے رکتی کہیں بھی نہیں ہے، اور آپ نے روکنی بھی نہیں ہے. خرچ کیجیے گا، پیسہ بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے اور آتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب، آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ گیا تو بس کھا لو، کل کون جانے. ایسا نہیں ہوتا. اچھی مینجمنٹ کرنی چاہیے. بچوں سے متعلق یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ینگسٹر اگر میں کہوں لیبراز کے لیے تو زندگی کے نئے مواقع، اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ریٹائرڈ لیبرا یا گوئنگ ٹو بی ریٹائرڈ لیبراز کے لیے سیکنڈ آپشن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں کوئی اور اپرچونٹی مل سکتی ہے، کوئی ایسی چانس مل سکتا ہے جہاں اپنے آپ کو دوبارہ انگیج کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ہفتے کی. میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، لکھ بھیجئے گا. ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلانٹ پتہ ہے کیا ہے؟ مارس. مارس پہلے آپ کے فورتھ ہاؤس میں تھا. اس نے آپ کو کچھ نئے مواقع دیے، کچھ لوگوں کی جاب ہوئی، کچھ لوگوں نے نئے کام سٹارٹ کیے. ابھی وہ پوزیشن تھوڑی سی چینج کر چکا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے معاملات میں کوئی نئی چینجز آ رہی تھی دوسروں کی وجہ سے، ان میں اس ویک میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس ڈیلے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں اپنے ایسے دوستوں سے، ایسے کولیگ سے، ایسے لوگوں سے جن سے آپ کی توقعات وابستہ تھی، وہاں پہ بگڑ سکتے ہیں. اس لیے میں لفظ بگڑ سکتا ہوں کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بگڑنے نہیں دینا، اسے بچا کے رکھنا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ سوشلی ایک ایسا سا پیریڈ ہے جو بڑا ایکٹیو ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹائم آف اپرچونٹیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بہت سی چیزیں آپ کے آس پاس چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، جن کی وجہ سے آپ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپرچونٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی پیس، اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے.
کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ٹائم بھی ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر انرجی لیول وہ نہیں ہے کہ جسے آپ فوری طور پہ ایکسیپٹ کر سکیں. کنفیوژن کی کیفیت ہے، تذبذب کی کیفیت ہے کہ کروں یا نہ کروں، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں. جاب میں بہترین ٹائم ہے، گورنمنٹ آفیسز میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے، میڈیکل پروفیشن کے لیے یہ بھی، ٹیچنگ پروفیشن کے لیے بھی ایک بڑا اچھا ٹائم ہے. اگر آپ کوئی سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں اپنی جاب، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنے کا وقت ہے. اس میں آپ کی گئی کوشش، محنت رنگ لا سکتی ہے. اس لیے اٹھیے اور اپنا کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھائیے جس سے اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے امکانات موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4th ہاؤس 7th ہاؤس میں جوپیٹر جب یہ آتا ہے تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کی وجہ سے معاملات زندگی میں آسانیاں لا سکتے ہیں، بہتر لا سکتے ہیں. آپ کے اپنے بچوں سے متعلق تھوڑا سا ٹائم ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر بچے بڑے ہیں، ان سے آپ کی توقعات زیادہ وابستہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات اس طرح پوری نہ ہوں. چھوٹے بچے ہیں، انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن وہ سٹبن ہے، اپنے معاملات کو نہیں بدل رہے، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ نے ڈیمیج نہیں کرنا، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ اس پروسیس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا، خاص کر ہائر کلاسز کی اسٹوڈنٹس کے لیے، اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی ٹین ایجرس کے لیے، اب میں یہاں پہ آپ کہوں گا گرون اپ اسٹوڈنٹس کے لیے، 20+ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ بھی خاص کر اگر کسی پروفیشن اور کریئرس کالج سے ریلیٹڈ ہیں تو اپنے کوئی ٹیسٹ، ایگزام یا کوئی ایکسرسائز جو آپ کے جسے کہتے ہیں سیمیسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوگی، اسے اگنور نہیں کیجیے گا، اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا. ادروائز آپ کے رزلٹس اور آپ کی اوور آل پرفارمنس کے اوپر فرق پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ریلیشن شپ اور توقعات سے متعلق تھوڑا سا ڈیفیکلٹ آنے، لیکن اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو منگل کی شام، بدھ اور جمعرات تک پوزیشن بڑی مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کچھ پرانے تعلق، کچھ پرانے لوگ دوبارہ زندگی میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے اور آپ کے بچوں کے لیے کچھ اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے لیے بھی اگر آپ ینگ ہیں تو کوئی شادی، رشتے کا کوئی ایسا پروسیس ہے تو وہ بھی بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتے ہیں. رومانس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ سر آپ رومانٹک لائف کے بارے میں نہیں بتاتے. بابا میں تو بتاتا ہوں، بلکہ زیادہ ہی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، کیونکہ آپ خوش ہوں گے تو ہر چیز خود بخود ہوتی ہے. لا آف اٹریکشن ہے. ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہماری خواہشات ہمارے لیے راستے بناتی ہے، ہمارے لیے آسانیاں کرتی ہے. اگر ہم بالکل مایوس ہوں گے، سارا کچھ ہوں گے، تو ہمیں حالات کا بھی ایسا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستو آپ کی تھوڑی سی پلانٹری پوزیشن تھی اس ہفتے کی. نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں یہ آپ اس وقت جانیں گے. ابھی ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کوئی جاننا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں تو اسی پروگرام کے نیچے کمنٹس میں لکھ دیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم سیجٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ ٹائم تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جوپیٹر ہم دیکھتے ہیں اچھا دیکھنے لیے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے، سورج کا اس سے ریلیشن کیا ہے، اور چاند کیا کہہ رہا ہے. چاند تو چاند ہوتا ہے، کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. اچھوں کے ساتھ جوڑے گا تو بہت اچھا کر دے گا، کسی نیگیٹو ستارے کے ساتھ کرے گا تو آپ کو تھوڑا سا سلو اور پرابلم میں لا سکتا ہے. اوورال جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سائن میں یہ آنے والا دن جو ہے، اس کے پہلے دن بدھ تک تو ستارے بہت بہتر اور بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں اس کا آغاز اسی سے کروں گا، یعنی اسی بات سے آغاز کروں گا کہ یہ مہینہ، یعنی یہ ویک جو ہے آپ کا سیلف انالیسس، اپنی ذاتی گروتھ اور فائنینشیل چیزوں کو دیکھنے کا وقت ہے کہ آپ اپنے فائنینسز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ کہیں بیماری یا کوئی اور تکلیف ہے تو اس کو کیسے آپ نے بہتر کرنا، اس کو کتنی توجہ دینی ہے. تو یہ وقت آپ کا اپنے ان ساری چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کا ہے، تاکہ آپ کا ذات
کانفیڈنس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ آپ کی جاب میں باس کی شکل میں اگر ہے اس کو اچھا لے کے چل سکے اور کسی وجہ سے آپ کو پرابلم نہ ہو۔ چھٹے گھر میں جوپیٹر جب یہ ہوتا ہے تو نئے آنے والے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی لے کے آتا ہے، اس لیے اگر آپ کچھ عرصے سے جاب کی تلاش میں تھے تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ خاص کر جن کا تعلق ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے ساتھ ہے ان کے لیے اچھے مواقع اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ آپ کو اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے شاید کچھ دنوں کے لیے آف لینا پڑے، یا آپ اس طریقے سے اپنے آفیشیل رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے پوری توجہ نہ دے سکیں۔ پیرنٹس کے لیے ذرا سا توجہ رکھنے کی ضرورت ہوگی، اسپیشلی 4th ہاؤس چونکہ مدر سائن ہوتا ہے تو ماں کے سائن کے متعلق زیادہ ہے، یعنی فیمیل ریلیٹیوز آپ کے لیے احتیاط کی وجہ سے توجہ کے طالب ہوں گے۔ فرینڈس کا سرکل بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب۔ منڈے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوشلی بڑا آپ کا ایکٹیو دن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرس ہوتے ہیں۔ انہی گیٹ ٹوگیدرز میں یعنی نیکسٹ ویک منڈے آنورڈ اگر کچھ منڈے کو اور منڈے کے آنورڈ اگر کوئی چلتا ہے تو آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں، لیکن کہیں کہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو شاید آپ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہو، آپ کو کوئی اریٹیٹ یا ڈسٹرب بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان ساری پوزیشنز کو بڑے محتاط طریقے سے دیکھنا ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹائم بہتر اور کمفرٹیبل ہے، کوئی چیز بیچنے خریدنے کے لیے بھی ٹائم فیوریبل ہے، آسانیاں دینے والا ٹائم ہے، ایسے میں چیزیں عموماً بہتر نتائج کے ساتھ اپنا رزلٹ دیتی ہیں۔ البتہ 6th ہاؤس جو ہے 12th ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ مارس ہے، یہ ذرا سا توجہ طلب ہوتا ہے۔ توجہ طلب اس سینس میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ بیماری ہو سکتی ہے، بچوں کے کوئی ایشو ہو سکتے ہیں، تو آپ کی سوچیں لاجیکل سے کبھی کبھی ان لاجیکل ہو سکتی ہیں، یعنی بیماری ہے، فار ایگزامپل بیماری ایک فزیکل ڈیزیز ہے، سامنے آتی ہے، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سمٹم سے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جناب آپ کو ڈائگنوسٹک کی طرف ریفر کر دیتا ہے، لیب ٹیسٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز بن جاتی ہے، یعنی خدا نہ خواستہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، کوئی نظر لگ گئی، کسی نے جادو کر دیا، کائنڈ آف تھنگس۔ یہ ایک بڑا الگ سے سبجیکٹ ہے، میں اس کے اوپر ابھی سردست اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے اپنی سوچیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسی چیزیں ہونے بھی لگتی ہیں، اسی لیے میں آپ کو پازیٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ لاجیکل اور سینسیبل رہ کے چیزوں کے دیکھیے گا اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ 2+2 کی طرح وہ معاملات زندگی سامنے آ سکیں۔ یہ ہے آپ کی پلانٹری پوزیشن۔ ساتھ دوسری چیز میں اگر آپ کو یہ بتاؤں وہ یہ ہے جناب کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے طور پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو سن، مرکری اور راہو دونوں موجود ہیں آپ کے فرسٹ ہاؤس میں۔ یہاں پہ آپ کے پاس مواقع ہیں ہائر ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کے، ایڈمیشن لینے کے، کام کرنے کے، خاص کر اگر آپ کی ایجوکیشن میں کوئی بلاک آ چکا ہے، کریئر میں کوئی رکاوٹ آ چکی ہے ایجوکیشنل کریئر میں، تو آپ اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں، دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ اور اگر آپ کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آئی ٹی سے متعلق کوئی ڈپلومہ، کوئی میڈیکل پروفیشن میں اگر آپ ہیں تو آپ کے ایکسلنس کے لیے، آپ کی اسکل انہینس کرنے کے لیے کچھ چیزیں آتی ہیں، آپ اس کورسز کا بھی جسے کہتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں، اس میں بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن تو آ گئی۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ اسپاؤس ریلیشن شپ کے بارے میں، خاص کر یہ ینگسٹر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں۔ اگر آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں یا آپ کی منگنی ہو چکی ہوئی ہے اور آپس میں دونوں میں بات کرنے کی وجہ سے کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، تو خدا رہا اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کیجیے گا۔ یہ میں لڑکا لڑکی دونوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ریلیشن شپ میں ہیں یا آپ کسی کمٹمنٹ میں ہیں، آپ بھول جائیں گے لیکن وہ لوگ نہیں بھولیں گے، اور اس سے چیزیں بگڑنے کا امکان ہے۔ اور اپنے بھی معاملات کو اس طرح کیجیے گا کہ اپنے آپ کو آپ نے ٹاکنگ ٹرمز میں رکھنا ہے، آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے گفتگو کا سلسلہ ترک نہیں کرنا، وہ جاری و ساری رہے گا، تو کہیں اگر کوئی رکاوٹ آئی یا کوئی پرابلم آیا تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی اور بہتر ہوں گی۔
یہ جناب پلانٹری پوزیشن اس ویک کی آپ کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ منڈے سے سوشلی ایکٹیو ہونے کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا، لیکن ایکٹیویٹی کو بہرحال آپ نے اپنے طور پہ مینیج کرنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں اپنے سٹارز کے بارے میں جنرلی تو آپ لکھ بھیجیے گا، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کچھ وقت پہلے آپ نے سنا تھا، 1-2 مہینے میں بڑی مزے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ٹائم آف اپرچونٹی، ٹریول کا ٹائم ہے، باہر جانے کا وقت ہے، آنے کا وقت ہے. پھر لاسٹ ویک میں نے آپ سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اب وہ سارا سفر جو آپ کر چکے ہیں، جو ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں، اب بیٹھ کے اس کو کس بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. تو پلینٹ سیٹرن، مارس، مون، یہ سارے آپ کے ساتھ موجود ہے. اور جوپیٹر جو آپ کے 3rd ہاؤس کا لارڈ ہے وہ آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، اور آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو سیٹرن ہے وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں. ایک نمبر 1 پہلی بات اگر ہم یہ کریں گے تو یہ پلانٹری پوزیشن ہمیں جناب سیلف اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے ان دی لائٹ آف پاسٹ، کہ جو گیان، جو علم، جو ایکسپیرینس آپ نے گین کیا اس کی روشنی میں. یہ وہ پرانی بات نہیں کر رہا، بلکہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جو کیا اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کا وقت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور سیکنڈ ٹائم یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ سے تبدیلی مانگ رہی ہیں. کیپریکینین ارتھ سائن ہوتا ہے، فکسڈ ہوتے ہیں، ریزسٹنس ہوتی ہے. تو ریزسٹنس ٹو چینج کبھی کبھی ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. یہاں پہ آپ نے اس ریزسٹنس کو ختم کرنا ہے. میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کچھ آپ یعنی 180 ڈگری پہ چینج ہو. ریزسٹنس مراد ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی اچھی چیز کے لیے ایڈوائز کر رہا ہے، پروفیشن میں، گھر میں، کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، ریلیشن شپ کے بارے میں، آپ کا پارٹنر آپ کو کوئی چیز ایڈوائز کر رہا ہے اور آپ وہاں پہ اسٹرانگ اسٹبن ہے کہ میں تو نہیں ایسا کر سکتا یا کر سکتی، دس از ناٹ دا رائٹ وے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹائم آپ سے چینج کی، ان ساری چیزوں کی توقع کر رہا ہے. وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ جناب اپنی اس چینج کو آپ ایکسیپٹ کریں جو آپ کے لیے نئی اپرچونٹیز لا رہی ہیں نئے لوگوں کے ساتھ. کیونکہ جوپیٹر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے، تو کچھ اچھے وائز لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، ہلکا احباب میں لے کے آ رہا ہے، جن کی وجہ سے آپ کے معاملات میں آسانیاں اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے اوپر جناب آپ نے بہت غور اور بہت توجہ رکھنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ بنتی ہے کہ ریزیڈنس، گھر، کام، چیزیں، ان کی چینج سے متعلق اگر کوئی پلان تھا اس کو آپ نے پراپر طریقے سے دیکھنا ہے. اگر آپ نے کوئی بزنس، کوئی چیز، پلاٹ، گھر پرچیز کر لیا ہے تو اس کی انسٹالمنٹ یا اس کی پیمنٹ کی طرف پورا توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اور ٹائملی کوشش کیجیے گا کہ چیزوں کو مینیج بھی کر لیں آپ. کیونکہ یہ آپ کا، میں کچھ عرصے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا 4th ہاؤس جو ہے ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، ان چیزوں سے متعلق اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جاب میں آپ سے یہ کہوں گا، اور خاص کر اگر آپ کا تعلق لاء کے ساتھ ہے، بینکنگ کے ساتھ ہے، جوڈیشری کے ساتھ ہے، تو آپ کی تھوڑی سی موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کی کچھ چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اگر آپ کی ڈیو تھی تو آپ ان کو اکارڈنگلی اپنی مرضی کے ساتھ ود دی مینجمنٹ اور دا کنسنٹ آف سینئر مینجمنٹ آپ اسے بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، جو آپ کی حسب خواہش ہو. اس کے چانسز بھی پازیٹیو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فیملی میٹرز میں یہ چیزیں ذرا امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ود ان فیملی، سبلنگس کے ساتھ، کزنز وغیرہ کے ساتھ اگر کوئی ایشو، کوئی ڈسپیوٹس ہیں کسی رشتے ناطے، جائیداد یا ایسے معاملات کی طرف، تو وہ تھوڑا سا تلخ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کسی لیٹیگیشن میں ہیں، کوئی قانونی چارہ جوئی کے پروسیس میں اگر ہیں، تو یہ چیزیں مزید جسے کہتے ہیں الجھ رہی ہیں، حل نہیں ہو رہی، بلکہ زیادہ سٹریسفل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. میرا مشورہ ہوگا کہ اگر چھوٹے موٹے معاملات ہیں تو وہاں انا نہ کریں، ایگو میں نہ پھنسیں، اس کو آؤٹ آف کورٹ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. وقت کبھی کبھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کہ اس کی وجہ میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں، اور خاص کر بلکہ جو بھی میں نے نظر ڈالی آپ کے ستاروں کے اوپر، کہ کوئی ایسی جائیداد، موروثی خاندانی جائیداد جو آپ نے لے لی تھی
آپ نے ابھی تک اس کو ٹرانسفر نہیں کرایا، سارٹ آؤٹ نہیں کروایا، تو کوشش کیجیے گا کہ اسے کر لیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے سب کچھ ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کچھ اس طرح کا تھوڑا سا محتاط سی انڈیکیشن میرے سامنے آ رہی ہے آپ کے اس سے ریلیٹڈ، تو جو کیے گئے معاملات انہیں فوری طور پہ فائنلائز کرنا، ڈن کرنا مجھے بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کے رشتے ناتے تو بہرحال ہیں ہی، ٹائم از گڈ، اپنی جگہوں پہ اچھے چل رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ سیٹرن آپ کی توجہ ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ غیر محسوس طریقے سے اپنے انوائرمنٹ سے نکل کے کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں، چینج لانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کچھ ٹرینڈ اس طرح کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں پہ آپ کا لانگ ڈسٹینس ٹریول، کہیں اور جانا، سیٹل ہونا، اس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ ایز سچ فیوریبل تو دکھائی دیتی ہے کہ جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوشش، لیکن پریکٹیکل موومنٹ جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ اہیڈ کے سفر کرتے دکھائی، مجھے ایز سچ ایسے دکھائی نہیں دیتے آپ۔ اس لیے ٹائم کے مطابق چیزوں کا فیصلہ کیجیے، اور ایگزسٹنگ بزنس وینچرز جو آپ کے چل رہے ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، پریورٹی والے ہیں، تو اپنی پریورٹیز کو، معاملات کو فائنلائز کر کے ٹائم سے چیزوں کو جو طے ہو چکے ہیں انہیں سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت ہے، تاکہ رننگ ایشوز یا چیزیں پینڈنگ کم سے کم ہوں۔ یہ آپ کی سلسلہ ہے۔ ٹائم سیٹنگ، پرسنل گول اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ آپ کے امپورٹنٹ ہے کہ ٹائملی پرسنل گولز کو اچیو کرنا اور اس کے لیے ٹائم لائن سیٹ کرنا۔ جناب یہ ستاروں کی چال ہے۔ اس وقت جانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کوئی پرپوزل ہو تو وہ لکھ بھیجیے گا، ہم اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خدا کرے آپ خیریت سے ہوں۔ بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ پیارے ہو جاتے ہیں تو بس پتہ نہیں میرے دماغ میں آپ پیارے بن چکے ہیں، تو اس لیے فوراً آتا ہوں تو کچھ اور ہی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، اپنے معاملات زندگی کو بہتر اور ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ایئر سائن ہیں، جذباتی لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہو جاتی ہیں دوسری طرف سے نہیں ہوتی تو مایوسی بھی ہوتی ہے۔ خیر، یہ ایک پرمنٹ سائیکل ہے جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ اس ویک میں اگر ہم بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ریسٹ امپورٹنٹ، آپ کی جسمانی صحت زیادہ امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خاص کر میرڈ کپل کے لیے یا جن کی انگیجمنٹ ہو چکی ہوئی ہے ان کے لیے یہ وقت زیادہ اہم اور اچھا ہے۔ اہم بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور خطرناک بھی ہے۔ خطرناک اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن میں، گفتگو میں، بات چیت میں کچھ ایسے پرابلمز کی انڈیکیشن آتی ہے جو بلاک کر رہی ہے، آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو سٹاپ کر رہی ہے، کسی ایک جگہ پہ روک رہی ہے، اور اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کا ریلیشن شپ کا فیکٹر اس ویک میں ٹاپ پریورٹی ہوگا۔ آپ نے خراب معاملات میں بھی جہاں کچھ چیزیں آپ کے مطابق نہیں تھیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ آپ کے دل و دماغ پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ آپ حساس لوگ ہیں نا، آپ کو ہو سکتا ہے جس سے کبھی کوئی کنفلکٹ ہو وہ تو بھول چکا ہو، لیکن آپ کے دماغ میں کبھی کبھی آتا رہے گا، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیجیے گا۔ نئے جاب سے متعلق مواقع اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سفر کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ضرورت ہو سکتی ہے، اگر آپ گئے ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، نہیں تو جانے کی پلاننگ کیجیے گا۔ اسی طرح آپ ینگ لوگوں کے لیے کچھ اپرچونٹیز جاب سے متعلق ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو شاید ڈسٹنس پہ ہیں، دور ہیں، دوسرا شہر ہو سکتا ہے، دوسرا ملک ہو سکتا ہے، یا اپنے ہی شہر میں اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تو وہ بھی ایک بہت پرابلم ہوتا ہے، دور دراز کا ہو سکتا ہے۔ انکم کے معاملات میں بھی میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ہاتھ کھینچنے کا وقت ہے، آپ کی ریسیویبلز ڈیلے ہو سکتے ہیں، کوئی کام کیا تھا تو اس میں رکاوٹ آ سکتی، کوئی انکریمنٹ، کوئی ایسی چیزیں تھیں جہاں
آپ نے کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کسی قسم کا فائنینشیل گین، تو اس میں بھی مجھے دیری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس لیے اپنی سیونگز، کیش ان ہینڈ، یہ آپ کے لیے پرائرٹی کا سبب ہوگا، اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور غیر اہم چیزوں کی ضروریات کو اگنور کرنا ہوگا، بلکہ صرف نیڈ بیس کے اوپر آپ کام کریں گے کہ جو ضروری ہوں گی آپ کی. نئے لوگوں کے سامنے آپ کا امیج کیا ہے کیا نہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے ہیں، جس طرح کے نیچرل ہیں، اپنے آپ کو اسی طرح نیچرل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ویسے آپ پریٹینڈ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. کیوریس لوگ صاف ستھرے کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، جو ہے وہ ہے. البتہ اگر کہیں دل اٹھ جائے، موڈ خراب ہو جائے، تو پھر بھائی لوگ آپ ظالم بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. ٹھیک ہے نا؟ اپنا ذرا سا خیال بھی رکھنا ہے. اپنے بچوں سے متعلق کوئی چیز قابل توجہ دکھائی دیتی ہے مجھے. ان کی تعلیمی معاملات، کیریئر میں ان کی گائیڈنس کی ضرورت آپ کی ضرورت انہیں پڑ سکتی ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے گا. میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ریلیشن شپ بڑا امپورٹنٹ ہے، پریورٹیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو بلا شبہ 2-3 دفعہ جب نظر ڈالتا ہوں بار بار، پھر مجھے یہی دکھائی دیتا ہے. اگر کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کسی وے آف لائف میں، بزنس میں، تو بزنس لائنز کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اسے بہتر کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اگر کچھ شارٹ ٹرم نئے لوگ ملتے ہیں، نئی اپرچونٹی ملتی ہے، تو ان کو اپنے ساتھ ایڈ ان کر کے اپنے فائنینشیل پروفائل اور بزنس بیس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. نئی پروڈکٹ لائن یا پروڈکٹ چیزوں کو اپنے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دوستو آپ کی جو ہے نا پوزیشن ہے، ہیلتھ سے سٹارٹ کر کے ایموشن سے لے کے نئی اپرچونٹی تک، ہم نے ان سب موضوعات کے اوپر آپ سے بات کیا. اور آخری بات یہی کہوں گا، دعائیں لیجئے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، خاص کر بزرگوں کی، اہل خانہ کی، اس سے آپ کی زندگیوں میں مزید آسانیاں ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل شیئر کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو ضرور لکھ بھیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم پاشیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ستارے تھوڑے سے ٹف ہو رہے ہیں، اور یہ ویک زیادہ چیلنجنگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گورنمنٹ جاب میں ایسے لوگ جن کا تعلق فائنینشیل مینجمنٹ کے ساتھ ہے، اکنامکس کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح اس پریکٹس کرنے والے لوگ، وکیل حضرات، ایف بی آر، انکم کلیکشن، ٹیکس کلیکشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ذاتی طور پہ اچھا، پھر اس کے ساتھ مرکری، چونکہ مرکری چینج کر کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں گیا، یہ بڑا سٹارٹ رکھنا ہے کہ آپ نے ایجوکیشنل کریئر اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بڑے اچھے، چاہے وہ گورنمنٹ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اگر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو ایک تو سٹریس پیریڈ تو ہے، چیلنجز ہیں، ٹائم ہے، رسپانسبلٹیز بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نئی اپرچونٹی، نئے مواقع بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں، سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی طرف جائیے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ بزنس پرابلمس تھے، ساری چیزیں تھیں، لیٹیگیشن تھا، آپ نے کوئی کورٹ سے کسی جگہ سے کوئی سٹے لے رکھا ہے، تو آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے. ان معاملات کو کہہ کے کھولنے کی کوشش کیجیے گا. وقت یہ معاملات کو سلجھانے کا ہے، الجھے ہوئے وقتوں کو، معاملات کو بھی بہتر کرنے کا وقت. اسے لنگر آن کرنا یا اسے ایز اٹ از چھوڑ دینے میں نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی آسمانی رحمت آپ کے اوپر ہے کہ جو بظاہر مشکل کام ہیں ان میں آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو ان آسانیوں کا آپ نے فوراً فائدہ اٹھانا ہے، اس کا لیجیے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی وجہ سے نا آپ کو کہیں کنفیوژن ہے، آپ اپنے آپ کو نا مائنڈ کو بلاک رکھ رہے ہیں. یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایٹ یور فلیسٹ، کہ پورے جسم کی انرجی، سوچ، اسٹرینتھ کے ساتھ آپ سے کام نہیں ہو پا رہا، کہیں کوئی بلاک ہے. اور وہ بلاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ماس ایک ایسا سا ہے جو ہمارے بلڈ سرکولیشن فلو کو ڈیل کرتا ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ ستارہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری گردن اور سر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن اس کا خیال رکھیں, واک کیجیے گا, آکسیجن انٹیک بہتر کیجیے گا اور میٹھے میٹھے کا استعمال زیادہ کیجیے گا. ڈپینڈس کہ اگر آپ کو اس کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لائک ڈائبیٹک اگر ہوں تو اکارڈنگ ٹو دی ڈاکٹر سجیشن اس کا خیال رکھیے گا. لیکن بہرحال اس کے اور بھی طریقہ کار ہوتے ہیں جہاں اپنی انرجی کو آپ بوسٹ کرتے ہیں, تو انرجی بوسٹ کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے کہ جو چیلنجز جو مسائل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس میں فزیکلی آپ فٹ ہوں گے, مینٹلی اگر آپ ایکٹیو اور چست ہوں گے تو اپنے آنے والے ٹائم کا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے سیٹرن جو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے, جیسا میں نے اسے کہا تھا کہ اس ستارے کو ٹیچر پلانٹ کہا جاتا ہے. ٹیچر پلانٹ سے مراد ہے کہ جب یہ شمسی 60 کا پیریڈ ہوتا ہے, جب آتا ہے تو تھوڑا زندگی مشکل ہوتی ہے, ٹف ہوتی ہے, نئے نئے چیلنجز آتے ہیں, لیکن یہی لرننگ کا ٹائم ہوتا ہے, یہ سیکھنے کا وقت ہوتا ہے جہاں تجربات زندگی میں آتے ہیں جو لیٹر ایج میں آپ کے ساتھ کام آتے ہیں. زندگی میں وہ افراد جو ایسی چیلنجز سے گھبرا جاتے ہیں پھر وہ کبھی آگے بڑھ نہیں پاتے. تو آپ نے اس چیز کو یہی سیکھنا ہے کہ یہ چیلنج بیسیکلی آپ کی ایک ٹیسٹ ہے, ایگزام ہے. یہ اسی طرح کی ایکسرسائزز ہیں جیسے ٹیچر اپنے کسی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے اور اس سے اس کی جیسے کہتے ہیں قابلیت کو ویلیویٹ کیا جاتا ہے, اس کی اسکل کو ویلیویٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح جو ستارے کھیل رہے ہیں جو آپ کی قابلیت کو بڑھانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ بڑے مزے سے رہتے ہیں. شارٹ ٹرم ٹریول ٹائم مزے کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی ڈسٹینس ٹریول یعنی چھٹیوں میں کوئی عید کا پلان ہے تو اس کی پلاننگ پریپریشنز کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ٹریول پلان, شارٹ ڈسٹینس ٹریول پلان بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پرپوزل یا شادی بیاہ سے متعلق کچھ چیزوں میں رکاوٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ شادی کرنا چاہتے تھے, نہیں ہو رہی, تو وہ سائن تو بنا ہوا ہے, لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے جہاں پرپوزلز آتے ہیں پھر ڈسپیئر آ جاتے ہیں, پھر آتے ہیں پھر وہ ون ادر ریزن غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ملی جلی سی کچھ کیفیات ہیں جو زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پروسیس جاری رہنا چاہیے, وہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انکم کے نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اپرچونیٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فیوریبل ٹائم ہے جوپیٹر کا جو انکم کو بڑھاتا ہے. کسی کی ایڈوائس کے ساتھ اگر کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. سفر کی بھی ہم نے بات کی, انکم کی بھی ہم نے بات کی, آپ کی ذات کی, آپ کی پرسنل بات کی. تو اسی طرح نئے کلابریشن جو ہیں وہ ہیں. بزنس میں اگر جوائنٹ وینچر ہے, بزنس جوائنٹلی اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت عرصے سے ایز اے سلیپنگ پارٹنر انوالو تھے, تو آپ کی ضرورت یہ ہے کہ پریکٹیکلی تھوڑا سا اپنے آپ کو انگیج کیجیے گا, اس میں انوالو ہوں, جس کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. سامنے اگر آتی ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے لیجیے گا, بھلے وہ بری بھی ہوں, کیونکہ یہ بزنس توڑنے کا, نقصانات کرنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ ان کو بہتر اور امپروو کرنے کا وقت ہے, کیونکہ نیچر آپ کے لیے فیوریبل بنی ہوئی ہے. تو جب نیچر فیوریبل بنی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک میں. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں, اور چینل سبسکرائب کرنا ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ ہوتی ہے, اسے نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.